السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بازار حسن، جس کو طوائف و بدکاری کا بازار کہا جاتا ہے، جہاں جسم فروشی ہی کاروبار ہے، وہاں مولانا طارق جمیل صاحب بھی دین اسلام کی پیغام لے کر پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا اور آج ان کی وجہ سے بازار حسن میں کیا ہوتا ہے، دوستو یہ آگے چل کر ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے کون واقف نہیں، پوری دنیا میں اپنے علم اور دینی لحاظ سے معروف و مشہور ہے۔ ان کے انداز بیان نے بہت سے لوگوں کو دین اور اللہ کے قریب کیا۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے، جب وہ بازار حسن لاہور میں گئے، وہاں پر کون سی بڑی طوائف نے مولانا کو متاثر کیا۔ لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو پسند اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو کے متعلق اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ دوست کس قسم کی ویڈیو پسند کرتے ہیں۔ دوستو مولانا طارق جمیل صاحب دنیا کے چند بڑے علماء صوفیاء کرام میں سے ایک بڑا نام ہے۔ ان کے بیانات، علم دوستی اور انسانوں سے محبت نے تمام مکتب فکر کو ان کا گرویدہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین اسلام کی جو خدمت کر رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ عام آدمی سے لے کر سیاستدانوں، حکمرانوں، سپورٹس مینوں اور شوبز کی اعلیٰ شخصیات جو ان کی دین اسلام کے پیغام سے متاثر ہو کر دین کی طرف رجوع ہوئے۔ بازار حسن میں مولانا کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی، ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا، موتی طوائف کے پاس گئے تھے۔ اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 1831۔ تو 1831 سے پہلے کا زمانہ، یعنی 1810-20 کا زمانہ لگا لو، جب وہ دلی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، اور میں ان طوائفوں کے گھروں میں گیا، ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی ہمدردی، دلداری کی اللہ نے مجھے توفیق دی، ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی، انہیں گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو اب 8-9 سال ہونے کو ہیں، تو ان کی شادیاں ہو گئیں۔ کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گے، میں نے ان کا خرچہ لگا دیا، وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوئی کہ میں اسے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں گا۔ اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے، بہت مظلوم طبقہ ہے، بہت مظلوم طبقہ۔ مرد کی ہوس پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا، اور وہ اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہوتا ہے، سردار صاحب بھی ہوتا ہے، مہر صاحب بھی ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کا کالر سفید رہتا ہے، لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا، پھر 7 سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا۔ اور یہ داغ لگانے والے سارے عیاش لوگ، جن کی عیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا۔ صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون رشتہ مانگنے آتا؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ مانگنے کون آتا؟ یہاں تو عزت سے کھیلنے آتے ہیں،
رشتہ لینے کوئی نہیں آتا. تو مجھے اللہ کے فضل سے میں اسے اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پورا محلہ طوائفوں کا اس میں نمازیں شروع ہو گئی ہیں. کئیوں کو میں نے عمرے کروائے، ان کو عمرے پہ بھیجا. آج ابھی آنے سے پہلے ان کا جو ایک مردوں میں ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، ایک عورتوں میں ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک پورا نظام ہے. میں نے اس سے فون کر کے کہا تم تیاری کرو، میں تمہیں عمرے پہ بھیجتا ہوں. اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی. تو میں چاہتا ہوں تبلیغ تمہارے اندر اس طرح ہوتا ہے. یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. جی دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.